السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 اکتوبر 2025 جمعہ کے دن کی تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پہلی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ طالبان وزیر خارجہ کا ہندوستان دورہ۔ آج 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر طالبان کے وزیر خارجہ کا ہندوستان دورہ موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس پر صحافی، کالم نگار اور سوشل میڈیا پر لکھنے والے فارغین مدارس مثبت اور منفی انداز میں اپنے خیالات و نظریات پیش کر رہے ہیں۔ جو مذہبی طبقہ ہیں یا جو فارغین مدارس ہیں اور صحافت سے انہیں دلچسپی ہے، انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ کے اس دورے کو دارالعلوم دیوبند کی زیارت سے صرف جوڑ دیا اور ایسا باور کرانا شروع کر دیا کہ وہ اصلاً دارالعلوم دیوبند ہی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور ہندوستان آنا اور یہاں کی حکومت سے مختلف موضوعات اور خارجی سیاسی امور پر تبادلہ خیال یہ ضمناً ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی، خارجی اور ڈپلومیسی سفر کو خالص دینی اور مذہبی سفر قرار دینا اور باور کرانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے اور اس کے اثرات مثبت کے بجائے ہمیشہ منفی آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت اور عظمت کا کسے انکار ہے، لیکن کسی سیاسی شخصیت کے کسی سیاسی و خارجی امور کے لیے کسی ملک کے سفر کو اس طرح ہائی جیک کر کے مذہبی سفر تک محدود کرنا بہتر نہیں ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ کا ہندوستان دورہ، مثبت نتائج اور ہندوستان کی ترقی میں ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ گفتگو اس پر ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر جو ہمارے نئے فارغین قلم کار کر رہے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں اس سفر کی اہمیت کو سیاسی، سماجی اور معاشی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں سفارتی روابط کسی بھی قوم کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہوتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد عالمی برادری کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ ایسے میں اگر طالبان کے وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ نہ صرف ایک سفارتی پیش رفت ہوگی بلکہ اس کے خطے میں امن، تجارت اور ترقی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات تاریخی لحاظ سے ہمیشہ گہرے اور ثقافتی طور پر مربوط رہے ہیں۔ تاہم طالبان کی 2021 میں دوبارہ حکومت بننے کے بعد ہندوستان نے محتاط رویہ اپنایا۔ طالبان حکومت کو بین الاقوامی سطح پر اب تک رسمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، مگر عملی اور زمینی حقائق کے تحت کئی ممالک بشمول ہندوستان طالبان کے ساتھ محدود سطح پر روابط قائم کیے ہوئے ہیں۔ طالبان کی وزیر خارجہ کے دورے کے ممکنہ مثبت نتائج۔ نمبر 1، سفارتی روابط میں بہتری۔ طالبان وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو رسمی شکل دے سکتا ہے، جو مستقبل میں دو طرفہ سفارتی سطح پر تعاون کو فروغ دے گا۔ نمبر 2، علاقائی استحکام کا فروغ۔ افغانستان کا استحکام پورے جنوبی ایشیا کے لیے اہم ہے۔ اگر ہندوستان اور طالبان حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے تو یہ پورے خطے میں امن و سلامتی کے امکانات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ نمبر 3، تجارتی اور اقتصادی تعاون۔ افغانستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے۔ اگر دونوں ممالک میں اقتصادی تعاون بڑھتا ہے تو یہ نہ صرف افغانستان کی معیشت کو سہارا دے گا بلکہ ہندوستان کو بھی خام خال اور نئی تجارت راہیں مہیا کرے گا۔ نمبر 4، انسداد دہشت گردی میں تعاون۔ ہندوستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس کے سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان کی زمین استعمال نہ ہو۔ اگر طالبان حکومت اس بات کی یقین دہانی کرا دے اور عملی اقدامات کرے تو یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ نمبر 5، عوامی روابط میں بہتری۔ تعلیم، طب اور دیگر انسانی شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھنے سے عام شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ماضی میں ہزاروں افغان طلبہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے اور افغانستان کے طلبہ کے لیے جدید علوم کا ہندوستان میں آ کر حاصل کرنا آسان ہوگا اور اس کا پورا فائدہ افغانستان کو ملے گا۔ ہندوستان کی ترقی میں ممکنہ کردار۔ نمبر 1، علاقائی تجارتی نیٹ ورک کی توسیع۔ اگر افغانستان میں استحکام آتا ہے تو ہندوستان وسطی ایشیا تک اپنی تجارتی راہیں کھول سکتا ہے، جو اس کی اقتصادی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ نمبر 2، توانائی کے منصوبے۔ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا TAPI گیس پائپ لائن منصوبہ طالبان حکومت کے تعاون سے آگے بڑھ سکتا ہے، جو ہندوستان کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہوگا۔ نمبر 3، سیکورٹی اور اسٹریٹجک فوائد۔ اگر طالبان حکومت ہندوستان کے سیکورٹی تحفظات کو سمجھتے ہوئے مثبت قدم اٹھاتی ہے تو یہ چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ہندوستان کو علاقائی توازن میں مدد دے گا۔ بعض لوگ اس کے منفی اثرات اور نتائج بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کی سوچ کے مطابق طالبان کے انسانی حقوق کی صورتحال پر عالمی سطح پر تنقید ہے، جو ہندوستان کی جمہوری اقدار سے متصادم ہو سکتی ہے۔
افغانستان میں بہت سے شدت پسند گروہوں کی موجودگی ہندوستان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اندرونی سطح پر سیاسی مخالفت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک غیر تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ کھلے روابط کیوں قائم کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال طالبان کے وزیر خارجہ کا ممکنہ دورہ ہندوستان ایک اہم سفارتی موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دورہ اعتماد، تعاون اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس کے مثبت نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان اگر دانشمندانہ خارجہ پالیسی کے تحت اس موقع کو استعمال کرے تو یہ اس کی اقتصادی، تجارتی اور جغرافیائی حکمت عملی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تاہم اس عمل میں انسانی حقوق، علاقائی امن اور داخلی تحفظات جیسے بنیادی اصولوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ وقت کی کروٹوں پر مسکراتا باب الظاہر۔ تاریخ کا سفر اپنے اندر عجب نشیب و فراز سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ قافلے جو کبھی دنیا والوں کے لیے دشمن سمجھے جاتے تھے آج انہی کے قدوم میمنت کے لیے سرخ قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ ہائے سیاست، کیا کیا رنگ ہیں تیرے، یہاں نہ کوئی نقش مستقل ہے نہ کوئی چہرہ بے داغ، پھر تعجب بھی کیسا۔ سیاست کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ کل کا مخالف آج کا مہمان بن جاتا ہے اور کل کے طعنہ زن آج استقبال میں جھک کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ 28 فروری 1958 عیسوی کا وہ تاریخی دن آج بھی دارالعلوم دیوبند کی تاریخی فضاؤں میں تازہ ہے، جب افغانستان کے بادشاہ متوکل علی اللہ محمد ظاہر شاہ نے اس روحانی و علمی مرکز کا شرف زیارت حاصل کیا تھا۔ انہی کے نام سے قائم کیا گیا پرشکوہ باب الظاہر آج بھی ماضی کے اس سنہرے باب کی خاموش گواہی دے رہا ہے۔ اس دروازے کی طہارت و مجد کا نقطہ یعنی وسیع تر تاریخی پس منظر میں حوادث و انقلابات، یورش و شورش کے ہاتھوں میں ماند پڑ سکا اور اب تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہونے کو ہے۔ ہفتہ 11 اکتوبر 2025 کو امارت اسلامی افغانستان کے موجودہ وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی زیدہ مجدہ و فضلہ ہندوستان کے سرکاری دورے کے دوران اسی دارالعلوم دیوبند کے صحن میں قدم رکھ کر اکابر کے فیضان علم سے سند حدیث حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کاکے فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ وہیں ہندوستان آج انہی کے نمائندے کو باعزت مہمان کے طور پر خوش آمدید کہنے کو تیار ہے۔ یہ کوئی معمولی منظر نہیں، یہ تاریخ کی پلٹتی ہوئی بساط ہے جہاں ماضی کی تلخیاں اور حال کے مفادات و ضرورتیں ایک دوسرے سے بغل غیر دکھائی دیتی ہے۔ کبھی جس فکر کو دنیا سے کاٹ دینے کی کوشش کی گئی تھی آج اسی فکر کے نمائندوں کو باضابطہ سفارتی حیثیت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم دیوبند وہی عظیم علمی و روحانی مرکز جس نے بر صغیر میں علم و ایمان کا چراغ روشن کیا ایک بار پھر تاریخ کے ایک اہم اور تابناک موڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی عظمتوں کے قصیدے پھر سے پڑھے جا رہے ہیں، اس کی لازوال وانمٹ رفعتوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ وہی فضائیں جو کبھی شاہ ظاہر کی آمد کی گواہ تھی اب ایک ایسے نمائندے کے استقبال کرنے کو تیار ہے جس کی پشت پر زمانے کا ایک نیا عالمی باب تحریر ہو رہا ہے، اور باب الظاہر آج بھی خاموشی سے استعادہ تاریخ کے بدلتے رنگوں کا گواہ ہے۔ یہ منظر ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ سیاست میں کوئی شے ابدی نہیں، نہ دشمنی ہمیشہ رہتی ہے نہ دوستی جاویدہ، وقت یہ موجے تخت و تاج کو بہا کر نئی ساحل تراشتی رہتی ہے اور تاریخ ہر منظر کو اپنے صفحات میں سنبھال لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو ہمیشہ اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اس کے چراغ علم و عرفان کو قیامت تک روشن فرمائے اور اسے دین متین کی خدمت کا عظیم مرکز رکھے، اس کے فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ یوں سینہ گیتی پر روشن اسلاف کا یہ کردار رہے، آنکھوں میں رہے انوار حرم، سینے میں دل بیدار رہے۔